نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، اور اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی چلنے والا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اور لیکن مؤخر کرتا ہے انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کی مقررہ تاریخ آ جائے، لا یستأخرون ساعہ، نہیں پیچھے ہٹتے ایک لمحہ، ولا یستقدمون، اور نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو خود ناپسند سمجھتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم، کوئی شک نہیں، أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، بے شک ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ جھوٹ گھڑنے والے ہیں، افراط کرنے والے ہیں۔ تاللہ، قسم اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقیناً بھیجا ہم نے کئی جماعتوں کی جانب آپ سے قبل بھی، فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فہو ولیہم اليوم، پس وہی ان کا دوست ہے آج کے دن بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مگر اس لیے کہ بیان کریں آپ ان کے لیے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ جس میں اختلاف کیا انہوں نے اس میں، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ واللہ انزل من السماء ماء،
اور اللہ کی وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا 8واں رکوع آیات نمبر 61 سے لے کر 65 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں، لوگوں، یہ جو لوگ میری اولاد بیان کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا کوئی اور بدکاریاں گناہ دنیا میں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں بھیجتا۔ اگر جیسے یہ کرتے ہیں اور اللہ فوراً ہی مواخذہ شروع کر دیتا تو آج دنیا میں کسی کو زندہ بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ کسی نہ کسی جرم میں کوئی نہ کوئی تو مبتلا ہے، اور جو کوئی جرم کرتا فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا اور برباد ہو جاتا تو دنیا میں کون رہتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں وہ روزی کھلاتا ہے، وہ اس کی بغاوت کرتے ہیں وہ معافی کے در کھول کر بیٹھتا ہے تاکہ توبہ کر لیں اور میرے سامنے معافی مانگ لیں۔ لیکن جب اللہ کا وقت دیا ہوا ختم ہو جائے گا پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی چلنے والا، کب سے اس دنیا ختم ہو جاتی، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے ان کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے نہ اس سے آگے جائیں گے۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے موت کا، اس سے ایک لمحہ نہ موت پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، بس اپنے وقت پر موت آ کر ہی رہے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلُونَ، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ آج سے چند سال پہلے کسی اخبار وغیرہ میں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ہمارے کراچی میں کوئی کام ہو رہا تھا، کسی عمارت پر مزدور لگے ہوئے تھے، مستری کام کر رہے تھے، کافی اونچی بلڈنگ بن گئی تھی، 8-10 منزلوں پر کام ہو رہا تھا، تو وہاں سے کوئی مزدور بیچارہ اس کا پاؤں پھسلا تو نیچے گر گیا، یعنی 8-10 منزلوں سے نیچے گر گیا، اور اس کو کچھ بھی نہ ہوا، بالکل محفوظ رہا۔ تو پھر وہ جناب ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا اوپر پہنچ گیا ان کے پاس۔ اب جیسے دوستوں میں ہوتا ہے بھئی یار تو بچ گیا تو فوراً کچھ خیرات کر، کچھ کھلا پلا،
تو سب نے اس سے مطالبہ کیا، تو اب وہ دوبارہ پیسے اکٹھے کر کے یا جو بھی اس کے پاس تھے وہ دوبارہ سامنے بیکری پر مٹھائی لینے کے لیے گیا۔ روڈ تھا، روڈ کی پرلی طرف بیکری تھی، بس روڈ کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی نے ٹکر ماری اور ادھر ہی فوت ہو گیا۔ اب یعنی چند منٹ پہلے اتنی بلندی سے گرا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس کی زندگی کے چند منٹ باقی تھے، اور جب وہ وقت پورا ہو گیا اب روڈ تو اور لوگ بھی کئی کراس کر رہے تھے، لیکن اس کی موت وہاں پر لکھی ہوئی تھی لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ رب کہتے ہیں اچھا ایسا کہہ رہے ہیں یہاں بھی ایسے ہوا، تو ایسے واقعی کئی اور واقعات بھی ہوں گے دنیا میں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن ایک لمحہ بھی آگے پیچھے موت نہیں ہوگی۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی وقت پر آئے گی، اس سے پہلے ہزار حادثے ہوں گے، انسان بچ جائے گا، اور جب موت کا وقت پورا ہو جائے گا چھوٹی سی بات ہی بہانہ بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا جب اللہ کا امر آ جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو خود ناپسند سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، خود بیٹیاں ناپسند سمجھتے ہیں۔ اچھا ایک اور اللہ کے نام پر گھٹیا چیز دیتے ہیں، خود گھٹیا چیز ناپسند سمجھتے ہیں۔ خود جناب 100 روپے کا ٹماٹر لیے، ہر دانے دانے کو چیک کیا کہ کوئی ان میں ڈیمیج تو نہیں ہے، اور اللہ کے نام پر دیے ہی وہ جو خراب ہو گیا تھا۔ اللہ کے نام پر وہی چیز دی جو کسی کام کی نہیں رہی تھی، چلو ابھی یہ اللہ کے نام پہ صحیح۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، لوگو گھٹیا چیز دینے کا تو ارادہ بھی نہ کیا کرو نا، میرے نام پر دیا کرو تو عمدہ چیز دیا کرو۔ کہ کہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن میں آیت نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس وقت تک تم کامل نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے نام پر اپنی محبوب چیز نہ دے دو۔ حضرت ابو طلحہ آئے یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنی محبوب چیز میرے نام پر دو، میرے جتنے بھی باغ ہیں ان میں یہ بے رحا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا میں اسی باغ کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ حضور بڑے خوش ہوئی اور آپ نے فرمایا واہ واہ کیا بات ہے، بڑا نفع والا مال ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے حکم دیا میں نے کر دیا ویسے ہی۔ تو اللہ کے نام پر عمدہ سے عمدہ چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، تو ہم کیا ہے گھٹیا سے گھٹیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ چیز کرتے ہیں جو خود ناپسند سمجھتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہے ان کی زبانیں جھوٹ، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کر کہتے ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ جنت بھی ہماری پکی ہے، بھلائی بھی ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے نام پر گھٹیا چیزیں دیتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد بتاتے ہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئی ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، اصل پکی بات کیا ہے ان لہم النار، بے شک ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، بے شک وہ افراط کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو افراط کرے، جو جھوٹ کھڑے اللہ پر، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرمائے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، شیطان نے ان لوگوں کو بھی ایسی پٹیاں پڑھائیں تو پھر دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ کی قسم یقیناً ہم نے بھیجا الى امم من قبلک، کئی جماعتوں کئی امتوں کی جانب آپ سے پہلے بھی۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم،
پس سجا دیا، زینت دے دی ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، شیطان نے بدعمالیوں کو سجا سجا کر پیش کیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، پس آج کے دن بھی شیطان ہی ان کا دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جس کا دوست شیطان ہو انجام کیا ہوتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی قوموں کی طرف رسول گئے، شیطان نے ان قوم والوں کو گمراہ کیا، میرے انبیاء دعوت دیتے رہے، وہ شیطان کی پٹیوں پر چلتے رہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی قرآن دیا تاکہ آپ بیان کریں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر کتاب کو الا مگر صرف اس لیے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ خوب بیان کریں ان کے لیے۔ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ آپ اس کو کیا کریں جی؟ بیان کریں۔ کتاب الہی کا مقصد اللہ نے یہاں بھی، اس سے پہلے بھی کئی آیات میں گزر گیا ہے کہ ہم نے کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن پاک کو بیان کیا جائے تاکہ سمجھا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں یوں کہہ دیجئے کہ 90% تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سرے سے ہی چھوڑ دیا، اور 9% وہ لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف پڑھنے کی حد تک ہے، سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کو اس لیے بھیجا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اس کو خوب بیان کیا جائے۔ جب بیان ہوگی تب سمجھ آئے گی نا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیے، نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے؟ کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ علماء امت کو یہ توفیق دے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو بیان کریں، اور پھر امت کو اللہ یہ توفیق دے، جذبہ دے کہ علماء سے کتاب کو سیکھیں اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے کتاب کو نازل نہیں کیا مگر صرف اس وجہ سے تاکہ خوب بیان کی جائے ان کے لیے الذی اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا حل اللہ کی کتاب ہے۔ اختلافات کا حل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا سورہ شورى میں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو ترازو بنا دیا۔ کیا بنا دیا جی؟ ترازو بنا دیا۔ جیسے میرے شاپر میں، میرے پاس شاپر ہے، اس میں چیز پونا کلو ہے یا پورا کلو ہے یا سوا کلو ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا نا۔ جب ترازو پہ آتی ہے چیز تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا وزن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی تمہارے جتنے بھی اختلافات ہیں جب میری کتاب پر پیش کیے جائیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا اختلافی چیزوں کا حل وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کی اس رسی یعنی قرآن مجید کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ معلوم ہوا تفرقہ بازی کا حل اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ اتفاقی کتاب جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں جو سب کی متفق علیہ کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ اس لیے فرمایا ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ بیان کی جس میں اختلاف ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت بھی ہے۔ جو قرآن کے قریب آئے گا وہ ہدایت بھی پائے گا اور میری رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ کی قدرت کی دلیل اور بھی سنو، جس اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، یہ وہی اللہ تو ہے جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ آسمان سے بارش رب برساتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک کی وہی اللہ نے بھیجی ہے تو مردہ دل اس سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ کی وہ ذات ہے اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد۔ زمین بنجر تھی، زمین خشک تھی اور بالکل ویران ہو چکی تھی، اللہ نے بارش برسائی، زمین لہلہانے لگی، زمین مہکنے لگ گئی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہوں، جو بات کو سنیں گے تو تبھی سمجھے گے نا۔ اچھا اب آپ اگر اس آیت پہ غور کریں، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پھر زمین کو زندہ کر دیا، اس میں نشانی اس کے لیے جو سنتے ہوں۔ بارش کے لیے بارش برسی، زمین زندہ ہوگی، نشانی ڈورے بندے سے کوئی نشانی نہیں، بہرے بندے ہے۔ مطلب اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بات پیچھے قرآن کی ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں نا، جیسے بارش برستی ہے اور زمین آگے درست ہوتی ہے تو پھر اس سے سبزہ برآمد ہوتا ہے نا، اور اگر زمین میں گند پڑا ہو تو اور زیادہ بدبو آتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو گندی زمین ہوتی ہے اس پہ تو کبھی پھل پھول نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو مثال ہے بارش کی قرآن کے ساتھ، قرآن پاک اللہ نے نازل کیا لقوم یسمعون، بارش کی مثال دے کے اللہ ترغیب قرآن کی دے رہے ہیں، ورنہ سنیں اس کو۔ تو جیسے بارش برسنے کے بعد زمین پہ پھل پھول اگتے ہیں، ایسے ہی قرآن سننے کے بعد دل کے اندر بھی ایمان کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔